ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بناتے ہوئے اور جب یہ بن گیا اس کو چلاتے ہوئے کیا جو اس کے مقاصد تھے، جو اس سے فائدہ حاصل ہونا تھا، وہ حاصل ہو سکا کہ نہیں ہو سکا۔ تو 2018 کے جو مدارس کے اصلاحات ہیں اس حوالے سے میں صرف یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وسیع تر مشاورت کے بعد اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام سے بات چیت کے بعد ایک نظام اس ملک میں وضع کیا گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لایا جائے، اور قومی دھارے میں لا کر جو مختلف منفی چیزیں مدارس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس سے بڑھ کے دیکھیے، سب سے اہم جو اس کا جزو ہے وہ طلبہ ہیں جو مدارس میں زیر تعلیم ہیں یا فارغ التحصیل ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی نقصان نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی ایسا امتیازی سلوک نہ ہو کہ وہ معاشرے میں بطور ذمہ دار شہری، بطور پڑھے لکھے لوگ اپنا کردار نہ ادا کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کو وفاقی محکمہ ایجوکیشن کے تحت کے زیر انتظام دیا گیا تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ یہی وزارت تعلیم ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ بھی اس کے زیر انتظام ہے۔ یہ وہی وفاقی وزارت تعلیم ہے جس کے تحت ملک کے تمام جامعات، جتنی یونیورسٹیز ہیں، وہ بھی اسی وفاقی وزارت تعلیم کے انڈر آتے ہیں۔ تو جو بھی طالب علم ایک مدرسے سے نکلتا ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، اس کو وہ تمام مواقع کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں جو کسی بھی اور یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنے والے طالب علم کو میسر ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ چھتری ایک ہو، ایک ہی چھتری کے نیچے مدرسے کے طلبہ بھی ہوں اور ایک ہی چھتری کے نیچے باقی طالب علم بھی ہوں مختلف یونیورسٹیز کے، تاکہ زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، اور جس مرضی شعبے میں وہ جائیں ان کی ایک پہچان ہو، ان کے پیچھے ایک محکمہ کھڑا ہو اور پتہ ہو کہ جی یہ محکمہ ہے جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور ان کو کسی قسم کا فرق محسوس نہ ہو۔ تو اس میں بہت ساری ارکریزی ہوئی، اور میں ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس محکمے نے جو مذہبی تعلیم کا محکمہ بنا، اس نے جو کاوشیں کی، جو ارکریزی کی پچھلی 2018 سے لے کے اب تک، انہی کاوشوں کا ثمر ہے کہ 18,000 مدارس جو ہیں وہ رجسٹر ہو سکے۔ اور دیکھیے، بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر بہت ساری سوال اٹھائے جاتے تھے کہ آپ کے ہاں نظام کوئی نہیں ہے، آپ کے ہاں کوئی مؤثر قسم کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے جس کے تحت آپ یہ رجسٹریشن کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے ملک سے باہر بھی یہ جواب دیا کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم یہ رجسٹریشن کریں، اور اس میں جتنے علماء اکرام نے، مشائخ اعظام نے تعاون کیا ان کا بھی شکریہ کہ اس میں بڑی کاوشیں ہیں بہت سارے لوگوں کی۔ میں سب سے پہلے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہتا تھا کہ جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے مسئلے کے حل کی طرف آپ نہیں بڑھ سکتے۔ تو ایک تو یہ میری گزارش تھی، اور دوسرا دیکھیے جو بل آیا وہ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا، اور کیونکہ وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا، ایک ڈیبیٹ نے جنم لیا جدھر ہم بیٹھے ہیں، ادھر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور میں تو جتنے علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے تجربے سے، ہم تو علماء کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کی بات سننے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں ادب سکھایا گیا ہے۔ تو میں تو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ نے یہاں پہ تجاویز دی ہیں وہ میں نے بھی، وفاقی وزیر مذہبی امور جناب چودھری صالح حسین صاحب نے بھی، وفاقی وزیر تعلیم جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی، ہم نے یہ نوٹ کر لی ہے، اور حکومت بالکل آپ کی ان تجاویز پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ناواقف ہیں
کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور آپ کس سوچ کے تحت یہاں بیٹھے ہیں. ہم اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کی تمام تجاویز کو ہم واپس لے کر جائیں, ہم اپنی مشاورت کریں, اس کا کوئی حتمی حل نکالا جا سکے, اور حقیقت کو تسلیم کرنا بطور ایک پاکستانی شہری کے, بطور ایک مسلمان کے میرا فرض تھا, اور وہ ایک امانت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وزارت تعلیم کے زیر انتظام ہونے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں, جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں, وہ اس کے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مدرسے کا کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے, کوئی پروفیسر بن رہا ہے, کوئی جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بن رہا ہے, کوئی کسی فیلڈ میں جا رہا ہے, کوئی کسی فیلڈ میں جا رہا ہے. مقصد یہی تھا کہ قومی دھارے میں لایا جائے اور یکساں مواقع فراہم کر کے زندگی میں ترقی کرنے کا, آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے میری معروضات تحمل سے سنی. یہ تمام تجاویز ہم واپس لے کر جائیں گے, اس پر مشاورت کریں گے اور مثبت انداز سے مشاورت کریں گے, کیونکہ ہم بہت حد تک بہت ساری تجاویز سے ہمارا اتفاق ہے, مگر کیونکہ ایک مشاورتی عمل پورے ملک میں اس نے پھیلنا ہے, اور جس طرح آج پورے پاکستان کی اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کی آج نمائندگی ہے, تو یہ حلقہ مشاورت مزید بھی وسیع ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہمارے حلیف بھی رہے ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے, ان کی تجاویز بھی سنیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو, جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. تو اس معاملے کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی, اور اس میں جو ہم کردار ادا کر سکے, ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے حتی الوسع نیک نیتی سے یہ کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کر جایا جائے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں, بہت بہت شکریہ جی, بہت مہربانی. ضرور مشاورت کریں, مشاورت ہونی چاہیے, لیکن اس مشاورت میں یہ جو بورڈ ہے یہ بھی شامل ہونے چاہیے. یہ مشاورت صرف ایک کمرے کے اندر حکومت اور جے یو آئی کی نہیں, یہ جو ملک کے اندر 10 یہ بھی بورڈ ہے مدارس کے, اور 18,600 مدارس جو ہے رجسٹرڈ ہے اس نظم کے تحت, یہ بھی اس مشاورت میں شامل ہونے چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہماری گزارش بھی ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے. ایک اضافی بات صرف میں کرنا چاہوں گا کہ جو امن امان کے حوالے سے ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں, وہ سیاسی طور پر ہو یا جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے, اس میں بھی ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس حوالے سے ذرا بہت ہیوی ڈسکشن ہوگی. چند اشعار آپ کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں. نواب رسول اللہ خان صاحب کے یہ اشعار ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور دیکھیے, اس دہشت گردی سے مقابلہ کرنا, اس پر جو ہے وہ اس کا تدارک کرنا اور اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس پھیلانا, وہ ازحد ضروری ہے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک اس پہ ہم الگ نشست کریں اور اس کو ہر حوالے سے جو ہے وہ ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. تو میں سارے سوال میں گزارش کروں گا مولانا زبیر فہیم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں, لیکن وقت کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری بات ہو چکی, میں تمام حضرات کی باتوں سے متفق ہوں اور ان کی تائید کرتا ہوں. کرنا چاہ رہا تھا جی, اگر آپ اجازت دیں. وہ ذہن میں نہیں رہا کہ وہ میں آپ سے عرض کر چکا تھا. پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے, پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے. ایک برف بلا کون گئی سارے چمن پر, تم خوش کے میری شاخ نشے من ہی جلی ہے. دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل, اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے. ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے, اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. اللہم صلی علی رسول الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی, بہت خیالات اچھے سے اچھے دیے گئے, مگر پھر بھی بحیثیت ایک ذمہ دار شخص کے
اس ملک کے شہری کے